الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم. برادران اسلام، آج کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق. ہمارے گھر کے آس پاس جو رہتے ہیں ان کو پڑوسی اور ہمسایہ کہا جاتا ہے. دین اسلام میں پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں. تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اگر ان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں. قرآن کریم میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص، مسافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے وہ مراد ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو، مثلا سفر کے دوران ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہو یا کسی مجلس یا لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو، وہ بھی اسی طرح کا پڑوسی ہے. اور اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہر مسافر کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اپنا ساتھی یا پڑوسی نہ ہو. پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ حق مسلمان رشتے دار پڑوسی کا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں. ایک تو وہ جو صرف پڑوسی ہے، یعنی اس کا صرف پڑوس کا حق ہے، مثلا کوئی غیر مسلم پڑوس میں رہتا ہے. دوسرا مسلمان پڑوسی ہے. یہاں دو حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا. تیسرا پڑوسی وہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے. اس کے تین حق عائد ہوتے ہیں، ایک رشتے کا، دوسرا اسلام کا اور تیسرا پڑوسی کا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے مکان کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو. حدیث شریف میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ عن قریب وہ اس کو وارث بنا دیں گے. یعنی جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اس بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہونے لگا کہ شاید آئندہ یہ حکم بھی آ جائے گا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی کائنات میں پڑوسیوں کو بھی حصے دیے جائے. اگرچہ ایسا حکم نہیں دیا گیا مگر ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کی کس قدر تاکید کی گئی ہوگی. پڑوسی کے کھانے پینے کا خیال رکھو. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تاکیدی حکم دیا کہ جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور پھر اپنے پڑوس کے گھروں کو دیکھو اور ان کو پہنچاؤ.
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ان حدیثوں پر غور کریں اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ان باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر ہمیں یہ خبر لینے کی فرصت نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوسی کس حالت میں ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ پڑوسی کی زبان ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو سمجھ لے کہ تو برا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ ایمان جانچنے کا اصل معیار بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کے شر اور تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پڑوسی کو اس کی طرف سے خطرہ ہے، یعنی وہ تکلیف تو نہیں پہنچاتا اور ابھی تک اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج اس قسم کا ہے کہ پڑوسی کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب کیا کر ڈالے۔ ایسے آدمی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ 2 عبرت اور نصیحت سے بڑے واقعات حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول بھلا عورت رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتی ہے اور صدقہ بھی خوب کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، ایسے عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور کچھ مکھن وغیرہ صدقہ کرتی ہے، یعنی اتنی کثرت سے عبادت تو نہیں کرتی ہے مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ایسے عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک بکرا ذبح کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر والوں سے پوچھا ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس کو گوشت ہدیہ دیا، ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس کو گوشت ہدیہ دیا۔ پھر وہ حدیث سنائی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو وارث بنا دیں گے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ہمیشہ بھلی بات کہے اور یا تو خاموش رہے۔ پڑوسی کے ساتھ برائی کرنا زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے زنا کے بارے میں پوچھا کہ زنا کرنا کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں دریافت کیا کہ چوری کرنا کیسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ چونکہ ہر شخص اپنے پڑوسی کے جان اور مال اور عزت اور آبرو کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے امانت دار اور محافظ ہوتا ہے، تو جو شخص حفاظت کے بجائے خود ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ کتنی خطرناک بات ہو گئی۔ اسی لیے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے کچھ حقوق، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے چند حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر میرے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو اس پر پردہ ڈال دو، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی دیوار کو اس کے گھر سے اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا کو روک دو مگر اس کی اجازت سے کر سکتے ہو، اور اپنے کھانے کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے اس کو بھی ہدیہ بھیج دو۔ لہذا آج کے خطبے میں پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے جو نقصانات اور وعید قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔